بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ بزرگان محترم اور دینی ایمانی بھائیوں، ہمارا ایک مزاج ہے کہ جب بھی کوئی نامناسب کام ہم کرتے ہیں تو پہلے چاروں طرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور کوئی دیکھتا ہو تو ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہے لوگوں کا۔ مثلا کسی کے بیڑی یا سگریٹ پینے کی عادت ہے، لیکن وہ اس کے ابا سے بچ کر رہتا ہے۔ اس کے ابا کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، تو وہ ہر ممکن تدبیر یہ کوشش کرے گا کہ میرا باپ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا۔ جو لوگ شادی کر چکتے ہیں اور شادی کے بعد کی زندگی گزارتے ہیں، ان میں کئی چیزیں بیویوں کو پسند نہیں ہوتی، تو شوہر بچ کر چلتے ہیں کہ کہیں میری زوجہ، میری بیوی مجھے یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، ورنہ وہ ڈانٹے گی، برسے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کھری کھوٹی باتیں سنائے گی۔ تو آدمی جن جن سے ڈرتا ہے ان سے کام کرتے ہوئے بچتا ہے، سوچتا ہے کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ جبکہ میرا باپ اگر مجھے بیڑی پیتے ہوئے دیکھ لے، زیادہ سے زیادہ وہ ناراض ہو جائے گا، دو چار تماچے مار دے گا، کبھی دھکا دے کر گھر سے نکال دے گا، پھر دوبارہ بلا لے گا۔ بیوی ناراض ہو جائے، چند لمحے اس کو منا لیا جائے، وہ مان جائے گی۔ لیکن ایک ایسی ذات جو ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ہر طرح پکڑ کرنے پر قادر ہیں، اور وہ پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے۔ وہ جیسا کرنا چاہے ویسا کر سکتے ہیں۔ انہیں فعال لما یرید کہا جاتا ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے میرے اللہ کی ذات، اور اللہ نے کچھ چیزوں سے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ کام برا ہے، اسے رکے رہنا، فلاں کام کرتے رہنا، فلاں کام کرتے رہنا۔ دنیا کی معمولی سی چیز جس سے باپ ناراض ہو، ہم بچ کر وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کئی چیزوں سے ہم سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کو علل اعلان ہم کر رہے ہیں، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تکلف کے۔ اللہ کی نافرمانی سیدھے روڈ پر آدمی کر رہا ہے، مارکیٹ میں کر رہا ہے، بازار میں کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں کر رہا ہے، اپنی دکان پہ کرتا ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ باپ سے بچنے کے لیے دروازہ بند کر لو، باپ نہیں دیکھے گا۔ کھڑکیاں بند کر لو، باپ نہیں دیکھے گا۔ بیوی سے بچنے کے لیے کسی دور کی جگہ چلے جاؤ، بیوی نہیں دیکھ پائے گی۔ دوستوں سے بچنے کے لیے مجلس چھوڑ دو، دوست نہیں دیکھے گا۔ میرے اللہ سے بچنے کے لیے پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں چھپ کر کوئی کام کرو اور اللہ نہ دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور بلا تکلف جھوٹ بول رہے ہیں۔
ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کسی کو اذیت مت پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پڑوسیوں کو مت ستانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی مسلمان کا دل مت دکھانا، اللہ نے فرمایا ہے کسی کے راستے میں کانٹے مت ڈالنا، کسی کے راستے میں رکاوٹ مت بننا، اور یہ سارے کام اللہ نے منع کیے ہیں۔ اس کے باوجود غیبت ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اور چھپ کر نہیں بولتے، بازار میں بول رہے ہیں، علل اعلان بول رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنانے کے بعد آرام سے بیٹھ کے بولتا ہے چند منٹ میں نے اس کو نمٹا دیا۔ یہ نہیں پتا کہ اس کے نام اعمال میں کتنا بڑا گناہ لکھ دیا گیا۔ کل کو قیامت میں جن چیزوں کا وزن میرے اللہ کے یہاں ہونے والا ہے، وہاں جھوٹ بولنے کا وزن برائیوں کے پلڑے میں کیا جائے گا، غیبت کا وزن کیا جائے گا، گالی گلوچ کا وزن کیا جائے گا، ہر برائی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے جتنی برائیاں کی ہوگی کل قیامت میں وہ سارا کا سارا کچا چٹھا اللہ کے سامنے اور ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہ سب کا سب۔ اور اس وقت آدمی سوچے گا کہ یہ تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے فلاں کو ستایا تھا، فلاں کو ستایا تھا، فلاں کو پریشان کیا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، میں اتنا مجرم ہوں، میں اتنا نالائق قسم کا آدمی ہوں۔ آدمی کو یاد بھی نہیں ہوگا، وہاں سب یاد آ جائے گا، اور وہ ایسی پکڑ کرنے والی ذات کہ میں اور آپ دنیا میں کسی جرم سے بچنے کے لیے یہ بول جاتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ گناہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ جرم ہم نے نہیں کیا، کبھی باپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بیوی کے سامنے، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی دوستوں کے سامنے جھوٹ بول کر گزر جاتے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ کا وہ فرمان سورہ یاسین میں آج بھی موجود ہے اور رہتی دنیا تک اور ہمیشہ وہ موجود رہنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں تیری زبان پر ہم تالا لگا دیں گے، تیرا ہاتھ بولے گا اس نے کیا گناہ کیا ہے، تیرے پیر بولیں گے اس نے کیا گناہ کیے ہیں، وہاں کوئی نہیں چھوٹ پائے گا۔ دنیا میں تو ہم چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں چھوٹ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس ذات کا خوف پیدا کرو، اس اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری باتیں سن رہا ہے، میرا اللہ میری باتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، میں کہاں کہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حاکم ہے، وہ عادل ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کیسے ہم بچ پائیں گے؟ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کی، اور جس نے اللہ کا ڈر پیدا کیا وہ بڑے بنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر احسان کا معاملہ کر چکے ہیں میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، صدیق کا احسان کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم، آپ کا ایک غلام جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے پاس غلام تھا، وہ ایک مرتبہ کوئی کھانا لے کر آیا اور صدیق اکبر کے سامنے رکھا۔ صدیق اکبر نے بہت بھوک لگی تھی، ایک لقمہ ایسا چھوٹا سا اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا اور حلق سے نیچے اترا، اور غلام کہنے لگا صدیق اکبر آپ روزانہ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ کھانا کہاں سے لائے، آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اب بتا دو کہاں سے لائے ہو، مجھے بھوک بہت لگی تھی اور میں نے کھانا شروع کر دیا، آج بتا دو، اب بتا دو کہاں سے کھانا لائے۔ کہا زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے
میں لوگوں کے ساتھ کوئی خاص معاملات کیا کرتا تھا، منتر پڑھنے کا معاملہ کرتا تھا پرانے زمانے میں، اور میں ناجائز منتر پڑھا کرتا تھا، تو میں نے ایک خاندان میں ایک آدمی کو منتر پڑھ کر دم کیا تھا، اس نے آج اس بدلے میں، اس منتر کے بدلے میں یہ کچھ کھانا مجھے دیا ہے۔ ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، کھانا زیادہ پکا تھا، مجھے کچھ زیادہ دے دیا، وہ میں لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے کہا تو نے مجھے برباد کر دیا، تو نے مجھے برباد کر دیا، یہ کیا کھلا دیا تو نے؟ اور صدیق اکبر اپنی انگلیاں حلق میں داخل کر رہے ہیں، کبھی پانی اتار رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانے کا لقمہ جو پیٹ کے اندر گیا ہے وہ دوبارہ نکل آئے۔ بہت کوشش کے بعد اور قے کر کے صدیق اکبر نے وہ لقمہ باہر نکال دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ صدیق آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ جواب دیا، میرے آقا امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے بدن کی پرورش حرام کے لقمے سے ہو وہ بدن جہنم کے زیادہ لائق و مستحق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں ایک حرام لقمہ اتر جائے اور اس کے ذریعے سے خون تیار ہو، اس کے ذریعے سے گوشت تیار ہو اور مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس لقمے کو پیٹ کے اندر رہنے دیا جائے، میں نے اب قے کر لی ہے، اسے نکال دیا ہے اور اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنے درجہ ان کے اندر ہے کہ ایک لقمہ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ حرام کا میرے پیٹ میں چلا جائے۔ اور ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے کہ کہیں کسی معاملے میں میری ہلاکت نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے یہاں پہنچے اور صدیق اکبر کو عجیب حالت میں دیکھا کہ صدیق اکبر اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے روکا، اے صدیق یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا اسی نے مجھے ہلاکت کے کنارے تک پہنچا دیا۔ جبکہ وہ لوگ تو زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ برا بھلا نہیں بولتے تھے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے تھے، وہ کسی کو بے وقوف نہیں بناتے تھے، وہ کسی کو اپنی زبان سے اذیت نہیں پہنچاتے تھے، اور اس کے باوجود زبان کے معاملے میں ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں قید کی جا سکتی ہے، قید خانے میں ڈالی جا سکتی ہے، ان میں سب سے زیادہ قید میں ڈالے جانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ میری اور آپ کی زبان ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، اسے بولا نہ جائے، غلط چیزیں اس کے ذریعے سے بولی نہ جائے، غلط بیان اس کے ذریعے سے نہ کیا جائے، کسی کے دل کو چیرنے والی بات نہ کی جائے، کسی کے دل کو اذیت پہنچنے والی بات اس کے ذریعے سے نہ کی جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ضرورت سے زیادہ نہ بولیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولیں، اور جتنی ضرورت ہے وہ بھی تول کر بولنے کے عادی بنے کہ کہیں قیامت میں میری پکڑ نہ ہو جائے اس بات پر۔ ہمارے ائمہ حدیث میں جن کا نام بچہ بچہ جانتا ہے اور قرآن کے بعد جن کی کتاب کو سب سے بڑا درجہ ملا ہے، صحیح بخاری شریف کے رائٹر حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ جان لیا، بڑی عجیب بات ہے، حضرت علامہ محمد ابن اسماعیل البخاری جن کو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ غیبت کرنا حرام ہے، الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت میں اللہ غیبت کے بارے میں میرا حساب نہیں کریں گے۔ میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر ذرا دھیان دوڑائیں کہ ہماری زبانیں کتنا بولتی ہے اور کیا کیا بولتی ہے، کیا بولتی ہے۔ میں نے رمضان المبارک جو ابھی گزرا، میں انگلینڈ کے سفر میں تھا، وہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی اور میں ہر روز وہاں کے بیانات میں، روزانہ بیانات ہوتے تھے اور روزانہ ایک بات کہتا تھا، اور اسی وقت سے میں اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے یہاں کے بیانات میں جگہ جگہ یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی میں کہتا ہوں
ہم لوگ روزانہ صبح میں بیدار ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم بیدار ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں اور ہم بیدار ہوں، وضو کر کے اپنے گھروں میں تیار بیٹھے ہوں کہ میرے اللہ کا منادی ابھی آواز دے گا اور کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور فجر میں الگ سے دعوت دے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور میں اپنے بستر سے کھڑا ہو جاؤں گا، میرا قدم مسجد کی طرف نکلے گا۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ایک کام روزانہ کرنا ہے، جس کو میں بار بار لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز صبح میں جب ہم فجر کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے پہنچے، تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ آج میں انشاءاللہ دن ایسے گزاروں گا، وقت ایسے گزاروں گا، سارے دن کے پورے 12 گھنٹے اور مغرب کے بعد کا وقت سونے تک میں ایسا گزاروں گا کہ میری زبان سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ کوئی کہے گا میں منع کر دوں گا، نہیں سننا ہے مجھے، کسی کی بات نہیں سننی ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے ساتھیوں سے ملیں، اپنے کام کاج کے لوگوں سے ملیں، انہیں پہلے نمبر پر کہہ دیں آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیے، آپ اپنے بارے میں کہیے، کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ میرے سامنے مت کرو، غیبت ہو جائے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، جب دو آدمی آپس میں ملیں اور مل کر بات کریں تو کسی تیسرے کی تعریف بھی مت کرو کہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، اچھے کام کرتا ہے، تعریف بھی مت کرو، اس لیے کہ تعریف کرتے 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 اخیر میں یہ بات آ جاتی ہے آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے، یہ کہہ کے پھر ہم غیبت کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر غیبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی دو آدمی ملاقات ہو جائے، دو آدمیوں کے درمیان ملاقات ہو جائے، اللہ کے واسطے تیسرے آدمی کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، بات ہی نہ کی جائے، ورنہ بات کریں گے تو غیبت تک بات پہنچ جائے گی، اور وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آدمی شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے، غیبت کرنا ویسا ہی حرام ہے، جھوٹ بولنا ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت، خیر میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے کہ اسی سے میں ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، تو صدیق اکبر نے اپنے اندر خوف پیدا کیا، عمر ابن الخطاب نے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا کہ وہ عذاب قبر کی آیت رات میں سنتے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے فجر تک رو رہے ہیں۔ عثمان ابن عفان قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور کوئی پوچھتا کہ کیوں یہاں روتے ہو، جواب دیتے کہ یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہوا آگے ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں محراب نبوی کے پاس آ کر دیکھنے والوں نے جو منظر بیان کیا ہے وہ یہ کہ رات میں تنہائی میں مسجد نبوی میں محراب نبوی کے پاس کان یتململ کتململ السلیم، وہ ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی تڑپتا ہے، اور تڑپ تڑپ کر کہتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے۔ یہ نیک لوگ تھے جنہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں دیکھ رہا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر رو رہے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھیں چھلک آئی، آنسو نکل پڑے۔ کتنے آنسو نکلے، ہمارے کبھی رخسار پر بھی آنسو نہیں آتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روئے روئے روئے، اتنا روئے کہ ان کے چھت سے جو پانی نکلنے کا راستہ تھا، جس میں بارش کا پانی نکلتا ہے، اس میں سے آنسو کے قطرات نکل کر نیچے گرنے لگے، اور وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا اور اس کے اوپر وہ کچھ پانی جیسا گرا، تو اس نے آواز دی یہ کون آدمی ہے اوپر، اور یہ کیا چیز میرے اوپر گری ہے، کہیں کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے؟
تو حسن بصری نے آواز دی، یہ اس گنہگار کے آنسو ہیں، یہ اس گنہگار کے آنسو ہیں، اس کو دھو لینا، میں گنہگار ہوں، میرے آنسو بھی گندے ہیں، اسے دھو لینا، میں گنہگار ہوں، میرے آنسو بھی گندے ہیں۔ آنسو ناپاک نہیں ہوتے ہیں لیکن میں ناپاک ہوں۔ حضرت اپنے آپ کو گنہگار کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ راتوں میں عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے میں گنہگار ہوں، میرے آنسو گنہگار ہیں، اسے دھو لینا، تیرے کپڑے کو صاف کر لینا۔ وہ آدمی اپنے گھر پر گیا، کپڑا اتار دیا، رکھ دیا، وصیت کر دی، حسن بصری کے آنسو اس کپڑے میں چھپے ہیں، میرا جب انتقال ہو جائے تو اس میں مجھے کفن دے دینا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہت ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ عبادت بہت کرتے تھے۔ راتیں ان کی اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھی، رات رات نوافل پڑھتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رو رہے ہیں قبر کے سامنے گزرتے ہوئے، جبکہ رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دن میں اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ اتنے نیک لوگ، اتنے پارسا لوگ، اتنے متقی لوگ، اور وہ ڈرتے ہیں، اور ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں ہمارے اندر۔ شیطان سے دوستی رچا بیٹھے ہیں ہم لوگ، شیطان سے تعلق قائم کیے بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور ایسا تعلق کہ جیسا شیطان کہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، شیطان گناہ کی طرف ایک دم سے نہیں لے جاتا، شیطان نیکی سے ایک دم نہیں روک دیتا ہے، آہستہ آہستہ روکتا ہے۔ وہ ہمارا مائنڈ واش کرتا ہے، دماغ سازی کرتا ہے، وہ دماغ بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب صبح اٹھتا ہے اور اپنی نماز پڑھ لیتا ہے، اور نماز کے بعد ارادہ کرتا ہے چلو میں قرآن شریف لے لوں، کئی زمانہ ہو گیا قرآن نہیں پڑھا ہوں، کئی زمانہ ہو گیا قرآن کو اٹھا کر دیکھا نہیں ہے، چلو میرا وضو ہے میں قرآن لے لیتا ہوں۔ شیطان خیالات ڈالتا ہے، اللہ کے بندے تو قرآن لے رہا ہے، پڑھنا چاہیے۔ وہ خیال ڈالتا ہے قرآن پڑھنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا ضرورت ہے آج ہی تو قرآن پڑھ لے؟ تیری ماں بیمار ہے، جانے اس کے پاس بیٹھ، عیادت کر، خدمت کر، بعد میں قرآن پڑھ لینا۔ اور کبھی یہ خیال پیدا کرتا ہے آج جمعرات ہے نا، ہر اچھا کام جمعہ کو شروع کرنا چاہیے، آج رک جانے کل شروع کرنا۔ اس طرح آدمی کے دماغ میں وہ خیالات گردش کرتے کرتے قرآن کی تلاوت رہ جاتی ہے، اس دن نہیں کر پاتا، اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے دن پھر دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت جو ایک زمانے سے باقی تھی پھر باقی رہ جاتی ہے۔ یہ شیطان کا کام۔ اسی لیے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بہت بڑے عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والے، ولی اللہ، ولی کامل، علامہ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شیطان کو دھوکہ دیں۔ کیسے دھوکہ دیں؟ جیسے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ہم بھی اس کو دھوکہ دیں۔ اور پھر حضرت نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رات میں سویا اور میری طبیعت کچھ ناساز تھی، میں بیمار جیسا تھا، اور تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی، جیسے مثلا صبح میں 4 بجے 3:30 بجے آنکھ کھل گئی، اور میں اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ آج آپ بیمار ہیں، کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد کی نماز کوئی فرض تو ہے نہیں، کوئی واجب تو ہے نہیں، کیوں آپ نماز پڑھتے ہو؟ آج آپ بیمار ہیں، اب اپنی طبیعت کا خیال رکھو، آج کے دن سو جاؤ، کل پڑھ دینا۔ تو حضرت نے کہا میں نے پھر اس کو دھوکہ دینا شروع کیا، شیطان کو۔ کیسے دھوکہ دیا؟ کہ میں نے شیطان سے کہا کہ اچھی بات ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج ایک کام کرتے ہیں، ذرا وضو کر لیتے ہیں، طبیعت میں ذرا تازگی آ جائے، وضو کر لیتے ہیں۔ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کا ارادہ کیا، اور میں گھر پہ چلتے ہوئے وضو کے لیے گیا، وضو کر لیا، طبیعت میں تازگی آ گئی، پھر اپنے بستر پر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر اب میں اپنے اندر کو منا رہا ہوں اور شیطان کے ساتھ دفاع کر رہا ہوں، لڑائی کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں
کہ شیطان یہ کہتا اب بیمار ہیں سو جاؤ. اب میں نے اپنے آپ سے کہا وضو کر لیا ہے 2 رکعت ہی صحیح لیکن تہجد تو پڑھنا ہے, تو میں 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور ہلکی پھلکی 2 رکعت میں نے ادا کی. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور پڑھ لیں. مجھے یاد نہیں کتنی 2 رکعت کر کے میں نماز پڑھ چکا. تو یہ ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا. شیطان جیسے ہمیں ورغلاتا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی پڑے گی. اے اللہ میں نیکی پر چلنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سیدھا راستہ بتلا دیجئے, صراط مستقیم بتلا دیجئے, میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں. اے اللہ میری مدد فرمائیے. شیطان اور نفس 2 دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, اور وہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کے خلاف آپ ہمارا تعاون فرمائیے, ہماری مدد فرمائیے. اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا میں اور اپنی زندگی میں جب بھی کبھی نیک خیال دل میں آ جائے کہ یہ بھلائی مجھے کرنا ہے, دل میں یہ خیال آئے آج قرآن پڑھنا ہے, دل میں یہ خیال آئے آج مجھے صدقہ کرنا ہے, دل میں یہ خیال آئے آج مجھے اپنی ماں کی بھرپور خدمت کرنی ہے, دل میں یہ خیال آئے آج مجھے اپنے باپ کا بھرپور تعاون کرنا ہے, جیسے ہی دل میں خیال آئے وہ کام کرنے میں لگ جاؤ. دل میں اچھے خیال کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے. دل میں اچھے خیال کا آنا یہ اللہ کی طرف سے دل میں آنے والا ایک مہمان ہے. کوئی مہمان میرے گھر پر آئے اور میں اسے آرام سے بیٹھنے کے لیے کہوں, اکرام کروں, اس کی عزت کروں, اسے ناشتہ اور خاطرداری کروں, اور اس سے کھانے پینے کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں کہ کھا لیجئے وقت ہو چکا ہے, اور اس کی بھرپور خدمت کروں, تو وہ باہر نکل کر کہے گا بڑا اچھا آدمی ہے, سخی آدمی ہے, اور دوبارہ اس کے یہاں آنے کو دل چاہتا ہے. لیکن اگر میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں, بدسلوکی کروں, اسے پانی تک کا بھاؤ نہ پوچھوں, اور اسے یہ نہ پوچھوں کہ کب آئے کیسے آئے, بلکہ یہ کوشش کروں کہ یہ نکل کر چلا جائے, وہ باہر نکل کر کہے گا بڑا بدماش آدمی ہے, اس کے یہاں جانے جیسا نہیں ہے, آئندہ نہیں جائیں گے. اللہ کی طرف سے جب دل میں کسی نیکی کا خیال آئے کہ آج فلاں نیکی کرنا ہے, یہ میرے اللہ کی طرف سے میرے دل میں آنے والا ایک مہمان ہے, اور اس مہمان کی خاطرداری یہ ہے, اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ جو خیال آیا ہے نیکی کا وہ کر گزرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ اس مہمان کے ساتھ توہین ہو جائے گی, اور جب مہمان کے ساتھ توہین ہوتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا ہے, اچھا خیال بھی دوبارہ آنا بند ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں نیکی کی طرف رغبت ہو, فوراً نیکی کر لینی چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. گناہ کا چھوڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس لیے گناہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے گاہک کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آپ رکشہ چلانے والے ہیں, اپنے پاس رکشے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ احترام سے بات کیجئے, یہ سوچ کر کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کے لیے کہا ہے. اور رکشے میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈرائیور کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں کہ اس کی عزت کرنا ہے, اس کی عزت کرنا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے, تعلق رکھنے والے بنے, ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے والے بنے, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کا اکرام نہیں کرتے, اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اس خوف کو بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ خوف دل میں اگر آ گیا تو نماز ہم وقت پر ادا کریں گے یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہم گناہ چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, آخری جملہ, جب بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اسی وقت گناہ کرتا ہے جب کہ اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کو ایک سمجھنا ہے اور اس کا خوف ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے. اللہ اپنا تقوی ہمیں نصیب فرمائے, اپنی خشیت اور اپنی للہیت, اللہ اپنی نورانیت, اور اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص خوف اور اپنی ولایت ہم سب کو نصیب فرمائیں. این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.